وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتح ابواب الجنہ رواہ صحیح بخاری، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا ماہ مبارک جب آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عن انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا شهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ ابن ماجہ، رواہ ابن ماجہ، ٹھیک ہے نا جی، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا ماہ مبارک جب آتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جی توفیق عطا فرمائے آپ کو مجھے ہمیشہ وہ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے لوگوں میں شمار فرمائے۔ کتنی رحمت برس رہی ہے، کتنی رحمت برس رہی ہے۔ اب یہ صحیح احادیث سے، صحیح روایتوں سے، صحیح سندوں کے ساتھ ہمیں یہ باتیں پتہ چلنی، دن بھی رحمت بھرے، راتیں بھی رحمت بھرے، لیکن اس دور کے اندر بھی، اس وقت بھی لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آ رہے۔ حضور وہ بندہ جو سارے سال نماز نہیں پڑھتا نا، رمضان شریف میں وہ آ جاتا ہے، لیکن ایسے منحوس لوگ بھی ہیں، منحوس لوگ، منحوس ترین لوگ جن کو حضور نے فرمایا وہ خیر سے پورا ہی محروم ہے، پورا ہی محروم ہے، خیر کلہ وہ پورا ہی محروم ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، قبلہ سامنے مسجد ہو، آس پاس مسجد ہو، بندہ مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے، اس سے دنیا میں منحوس آدمی کون سا ہے؟ یہ اصل میں احسان چڑھاتے، کلمہ پڑھ کے نا جی اللہ کے اوپر احسان چڑھاتے ہیں کہ اسی رب دا کلمہ پڑھے، اسی نبی دا کلمہ پڑھے۔ مجھے نا جی وہ کسی نے ایک ویڈیو بھیجی بڑی مزے کی، کیا وہ ایک بندے سے انٹرویو لے رہا ہے، اس نے کہا کہ حضرت صاحب ہوں رمضان شریف آ گئے تسی روزہ تو رکھو نا جی۔ اس نے کہا کہ یار میں موٹا آدمی ہوں جی، مینوں بھوک زیادہ لگ جاتی ہے، میں موٹا آدمی ہوں، مینوں بھوک زیادہ لگ جاتی ہے، پھر مینوں پیاس بھی لگ جاتی ہے، میں ہوں دسو نا جی میں کی کرا، پھر جدو مینوں بھوک لگتی پیاس لگتی میں روزہ تو نہیں رکھ سکنا نے۔ اس نے کہا اچھا چلو تسی پھر تراویح تو پڑھ سو۔ وہ مولوی صاحب اتنا لمبا کھڑا کر چھوڑنے نے جی بندہ پاگل ہو جاتا ہے، 20 رکعتیں شروع کر چھوڑنے، یہ کوئی چھوٹی جی گیم ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا اچھا ماشاء اللہ تسا روزہ بھی نہیں رکھنا تے تراویح بھی نہیں پڑھنیاں تے جناب افطاری تو کر سو نا جی۔ ہاں میں کوئی یہودی ہاں، میں کوئی سکھ ہاں، میں کوئی ہندو ہاں، افطاری تو ثواب کا کام ہے، میں تو وہ کر سا نا جی۔ گل اے سحری ہوئے افطاری ہوئے یہ بیچارے کر سن، ٹھیک ہے نا جی، ایک یہودی سکھ ہندو تے نہیں نا، لیکن نماز نہیں پڑھنی، نہ 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 تراویاں نہیں پڑھنی، نہ نہ، بڑا اوکھا کام ہے جی، بڑی بڑی گیم ہے۔ ہوں 20 رکعتاں مولوی صاحب پڑھا دیں، پھر اس دے اندر 100 سپارہ پڑھ دیں، حضرت جی یہ کوئی چھوٹی گیم ہے؟ اتنی بڑی گیم بیچاریاں نوں پھر سارا دن بھوکا رہنا پینا ہے، پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی بیچاریاں دی، پھر وہ بیچارے مریض نے نا جی، بھوک برداشت نہیں ہو سکتی، ہاں جی۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں، میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا یہ لوگ واقع حقیقتاً یہ محروم لوگ ہیں، منحوس لوگ۔ یاد رکھیے حضرت جی، میں آپ کو سادہ سی بات عرض کرتا ہوں، 2 ہستیوں کے ساتھ جو بندہ وفادار نہ ہونا، خدا کی قسم اس کے نزدیک بھی نہ جانا، نزدیک بھی نہ جانا، ورنہ سوائے تمہیں نحوست کے اور پریشانیوں کے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ پہلا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہ ہے۔ مہینہ رمضان کا ہو، نماز نہ پڑھے حضرت جی، وہ جتنی مرضی آپ کو دلیلیں دے دے، جناب مینوں اے مجبوری آ گئی ہے، مجبور، ٹھیک ہے سرکار جاؤ، اللہ تعالی خیر کرے۔ حضرت جی آپ اس سے یاری رکھیں گے، آپ کا رزق بھی ڈیمیج ہوگا، آپ کے کاروبار میں بھی نحوست پڑے گی، آپ کے گھر بار میں بھی نحوست پڑے گی، طبیعت میں بھی نحوست پڑے گی، سوائے نحوست کے اور پیسے جانے کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، یہ پکی بات۔
ان منحوسوں سے بات کرنا چھوڑ دو جو اللہ رسول کا وفادار نہیں، پہلا۔ دوسرا، جو اپنی ماں باپ کا شکوہ کرے نا، اس سے 100 میل دور دوڑ جاؤ، 100 میل دور۔ وہ منحوس آدمی تجھے جب سے تو پیدا ہوا اس وقت سے لے کے یہاں تک لے کے آنے والے وہ ہیں حضرت جی، ماں باپ پڑھے لکھے ہوں، ماں باپ بالکل ناخواندہ ہوں، ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں چاہے حضرت جی وہ تھاپیاں لگانے والی بھی ہوں نا جی، ہاتھ اس کے لبڑے ہوئے بھی ہوں حضرت جی، پھر بھی اللہ نے جنت اس کے پیروں میں ہی رکھی ہے۔ باپ چاہے جتنا مرضی مزدور آدمی گارا اٹھا کے اس کا سارا کپڑے اس کے جناب لبڑو لبڑی ہو جائیں حضرت جی، پھر بھی تیرے رب کی رضا اس کی رضا میں ہے۔ سادہ سی بات ہے جی۔ حضرت جی، جو اللہ رسول کا وفادار نہیں، وہ آپ ایسا بندہ، ایسا ملازم، ایسا دوست یار، بالکل سلوٹ مار دو سے، چل دفع ہو جائے، تو مینو بھی منحوس بنا دے گا۔ چنگے آدھے لڑ لگے میرے جھولی پھل پہ، مندے آدھے لڑ لگے اگلے بھی ڈل گئے۔ حضور ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں، چنگے بندے دی صحبت یارو مثل دکان اتاراں، لویے یا نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو مثل دکان لواراں، پاویں لکھ پلے کچھ بئیے چنگرے آن ہزاراں۔ وہ دامن داغدار ہو ہی جائے گا۔ آپ کم از کم آپ منہ سے نہیں اپنے ماں باپ کے خلاف بولیں گے نا، تو کم از کم دل میں آپ کی سوچ آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک وقت یہ بھی آئے گا، سیدھا پیو نو کہو گا ابا جی تینوں نہیں پتا، واہ واہ واہ، جس نے اپنا سب کچھ ہار دیا تیری ذات کی خاطر، سب کچھ ہار گئے جناب تجھے جوان کرنے، اس کو تیرا جیتنا، وہ تیرا جیتنا جس کو اچھا لگتا تھا، خود کا ہار جانا اچھا لگتا تھا، آج تو کہتا ہے انہوں عقل ہی کوئی نہیں، انہوں ماتی کوئی نہیں۔ اوئے ہائے ہائے حضرت جی، ایسا نہیں ہے۔ کبھی زندگی رہی تو میں انشاءاللہ بخاری شریف کی وہ پوری روایت آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ سونا بھی ماں پیو دے نال، وہ ماں پیو جڑے ایمان والے نے، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں نا، اس لیے کھلتے ہیں تمہاری بخشش ہو جائے، گناہ بخشے جائیں۔ اور رمضان 11 مہینہ نہیں کر سکے نا، کوئی گل نہیں، آ جاؤ 12ویں مہینے آ جاؤ، اتنی سجدہ ریزو، اللہ دی بارگاہ توبہ منگو، استغفار منگو اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھو نا جی، پہلی حدیث بخاری کی، حضور کہتے ہیں جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، لاؤ جی کھول گئے نہیں دروازے، آ جاؤ۔ دوسری حضور نے فرمایا جو اس سے معروم رہ گیا وہ حقیقت میں معروم رہ گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق